ساس کا سسرال۔ پاپا، میری شادی چھوٹے سے گھر میں کرنا جہاں صرف 2-4 لوگ ہوں اور مجھے زیادہ کام نہ کرنے پڑے۔ مجھ سے کام نہیں ہوتے۔ میری دوست ہے نا، اس کی شادی ہوئی ہے، اس کا بہت بڑا پریوار ہے اور سسرال میں بہت سارے لوگ ہیں جس میں سارا دن اس کا کھانا بنانے میں ہی گزر جاتا ہے۔ کوئی تیج تہوار ہو تو اس بیچاری کو اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، سارا ٹائم بس کھانے بنانے میں لگی رہتی ہے۔ ارے ہاں ہاں بیٹی، میں سمجھ گئی کہ تجھے کیسا سسرال چاہیے۔ ہم تمہارے لیے چھوٹا سا ہی خاندان ہے۔ ارے بیٹا، جب ہم صرف 2-4 لوگ ہیں تو ہم تمہارے لیے اتنا بڑا پریوار کیوں دیکھیں گے؟ بلکہ میرے دوست نے مجھے ایک رشتہ بتایا ہے، وہ پریوار بھی بہت چھوٹا ہے اور صرف 2-4 لوگ ہی ہیں اس پریوار میں۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ جلدی سے میری بیٹی کا وہاں پہ رشتہ کر دو۔ اس طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں اور پھر گایتری کی شادی ہو جاتی ہے موہن کے ساتھ، اور وہ دلہن بن کے اس کے گھر آ جاتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں صرف 2-4 لوگ ہوتے ہیں اور اسے زیادہ کھانا بھی نہیں بنانا پڑتا اور ہر ٹائم بس فری ہی رہتی ہے اور اسے بہت ہی آرام کرنے کو بھی مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگلے روز گایتری اپنی دوست کو کال کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، ارے بتا کنجل، کیسی ہے تو؟ میں ٹھیک ہوں۔ میرے سسرال میں تو صرف 2-4 لوگ ہیں اور جلدی سے کام ختم ہو جاتا ہے اور اتنا کام بھی نہیں ہوتا۔ تمہارے سسرال تو بہت بڑا ہے، سارا دن کام کرتی رہتی ہو۔ ارے ہاں، یہ بات تو ہے، میرے سسرال والے تو بہت زیادہ لوگ ہیں اور سارا دن کھانا، لیکن جہاں پہ ان کے نقصان ہوتے ہیں تو وہاں پہ بڑے پریوار ہونے کے فائدے بھی بہت سے ہوتے ہیں۔ اچھا چل، اب تو فون رکھ، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے کام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر گایتری کی دوست فون رکھ دیتی ہے اور پھر اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے، اور اسی طرح سے کچھ روز گزرتے ہیں اور ایک دن تیج کا تہوار آ جاتا ہے، جس میں جا کے گایتری اپنی ساس سے پوچھتی ہے، ارے ماں جی، آج تو تیج کا تہوار ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ ہاں ہاں بیٹا، تو ضرور جا، لیکن آج تہوار ہے نا، تو ہمارے گھر پہ بہت سارے مہمان آ رہے ہیں، میرے سسرال والے، تو وہ سب تمہیں ملنے کے لیے ہی آ رہے ہیں، تو ایسے کرنا، ان کے آنے کے بعد چلی جانا۔ تبھی گایتری کہتی ہے، جی جی ماں جی، میں ایسے ہی کروں گی، میں ان کے آنے کے بعد ہی اپنے سسرال چلی جاؤں گی۔ اور گایتری بہت خوش ہو جاتی ہے اور پھر جلدی سے اپنے کمرے میں جاتی ہے، اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور اسے اپنے آنے کی خبر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کپڑے نکالتی ہے سارے اور کل کے تہوار کے لیے اپنے کپڑے سلیکٹ کرنے لگ جاتی ہے۔ تبھی وہ سوچ رہے تھے کہ وہ کون سا جوڑا وہ پہنے، تبھی وہ اس نے پتی سے پوچھتی ہے کہ میں کون سا جوڑا، تبھی اس کا پتی اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تو جو کچھ بھی پہن لو اچھی ہی لگتی ہو، کچھ بھی پہن لینا۔ یہ سن کر گایتری خوش ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے پھر اگلے دن جب تیج کا تہوار شروع ہوتا ہے، تب بھی گایتری صبح صبح ہی اپنے گھر کے سارے کام ختم کرتی ہے اور اچھا سا تیار ہو کے شیشے کے آگے کھڑی ہوتی ہے اور اپنی تعریف کیے جا رہی ہوتی ہے، ارے واہ، آج تو میں بہت سندر لگ رہی ہوں، اپنی ہی نظر اتار لیتی ہوں، ایسا نہ کسی کی نظر لگ جائے مجھے۔ تبھی گایتری وہاں پہ کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی ساس اس کو آواز دیتی ہے اور اسے بلاتی ہے اپنے کچن میں، بہو کچن میں آ جا جلدی، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ گایتری مست سا تیار ہو کے کچن میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی ساس نے بڑے بڑے پتیلے نکال کے رکھے ہوتے ہیں اور اپنی بہو سے کہتی ہے کہ بہو، میں نے پتیلے نکال دیے ہیں، اب تو جلدی سے کھانا بنانا شروع کر دے۔ اتنے سارے پتیلے دیکھ کے گایتری حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا سارا کھانا بنانا پڑے گا۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، بیٹا، ہمارے گھر میں تو تیج کے تہوار پہ سارے رشتے دار آتے ہیں اور سبھی یہاں پہ مل جل کے کھانا کھاتے ہیں اور مل کے تہوار مناتے ہیں، اسی لیے تو دیر نہ کر، جلدی سے کھانا بنانا شروع کر دے ورنہ مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ گایتری بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کے گھر میں مہمانوں کا آنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے اس کے موسی ساس، پھر اس کی چاچی ساس، اپنے پریوار، دونوں اپنے اپنے پریواروں کے ساتھ آئی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے محلے والی عورتیں بھی جو ان کو جانتی ہوتی ہیں، آس پاس والی، وہ بھی آتی ہیں، اور اسی طرح سے کسی نہ کسی کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور گایتری لگاتار کچن میں کھانے بنانے میں لگی ہوتی ہے۔ ارے بہو دیکھ، تیری بوا ساس آئی ہے، چائے اس کے لیے چائے بنا کے لے کے اچھی سی۔ تبھی وہ کہتی ہے، بیٹا میرے لیے پھیکی چائے بنا کے لینے آنا۔ گایتری کہتی ہے، جی ماں جی، میں بھی بنا کے لاتی ہوں۔ تبھی گایتری کچن میں کھڑی ہوتی ہے اور چائے بنا رہی ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ بھی بہہ جاتا ہے، اور اتنے میں اس کی ماں کی کال آتی ہے اور وہ اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے، ارے بیٹا، تو کدھر رہ گئی، ابھی تک آئی نہیں؟ ارے ماں جی، کیا کروں، یہاں پہ میری ساس کے سارے سسرال والے جمع ہو گئے، صبح سے سب کے لیے کھانا بنا رہی ہوں اور ابھی تک ان کا کھانا بنانا ہی نہیں ختم ہو رہا، یہ لوگ پتہ نہیں سارے ہی جمع ہو گئے ہیں ادھر، مجھ سے تو کھانا ہی نہیں بنا، میں تھک گئی ہوں اور مجھ سے آنے کا ٹائم ہی نہیں نکل رہا۔
گایتری کی حالت دیکھ کے اس کے سسر کو کہیں نہ کہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ گایتری پریشان ہو رہی ہے اور تھک رہی ہے، تبھی وہ اس کی حالت دیکھتا ہے، اور اسی طرح سے صبح سے شام ہو جاتی ہے اور سارے مہمان اپنے اپنے گھر کو چلے جانے کو ہوتے ہیں، اور سب تیج تہوار منا کے ایک ساتھ اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، اور شام کو جب بھی سب بیٹھے ہوتے ہیں تبھی گایتری کھڑی ہوتی ہے، اس کا سسر اس سے کہتا ہے، ارے بیٹا مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم تھک گئی ہو، تم تو ابھی سے تھک گئی، تمہاری ساس اتنے سالوں سے یہ سب خوشی خوشی کرتی آ رہی ہے اور انہوں نے آج تک بھی کچھ نہیں کہا، اور تم کوئی بات نہیں، تمہیں بھی آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی ان سب کی۔ گایتری یہ سن کر خاموش رہتی ہے اور کچھ بھی نہیں کہتی، اور وہاں سے تھوڑی دیر رکنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور اسی طرح سے کچھ وقت گزرنے کے بعد گایتری کی ساس چھت پہ کپڑے سکھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لینے کے لیے جاتی ہے، جیسے ہی وہ چھت سے واپس آ رہی ہوتی ہے سیڑھیوں پہ اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے، کی چیخنے کی آواز سن کے سب وہاں پہ آتے ہیں اور ڈاکٹر کو بلاتے ہیں سب گھر پہ، تبھی ڈاکٹر اس کو ریسٹ کا کہتا ہے اور کہتا ہے اب یہ چل پھر نہیں سکیں گے، ان کو مکمل ریسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ سن کے گایتری پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس کی ساس کا بھی کام سارا اٹھ سے کھانا پینا سارا اسے دیکھنا تھا، گایتری کی ساس اسے دیکھ رہی تھی، تبھی اس سے اگلا دن ہوتا ہے تو گایتری کی ماسی ساس اور اس کی بہویں دونوں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں بہو تو یہاں نہیں ہے اور تجھ سے سب مینیج بھی نہیں ہوگا، اسی لیے میں اپنی بہوؤں کو ساتھ لے آئی ہوں، اور جب تک شانتا دیوی ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم ادھر ہی رہیں گے اور ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے، یہ تمہاری ہیلپ بھی کر دیا کریں گی۔ اسی طرح سے وہ شانتا کا خیال رکھ لیتی تھی، جہاں تو اس کی بہویں اس کے کھانے پینے کے خیال رکھ لیتی تھی، اور وہ دونوں کبھی کبھی گایتری کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی مدد کروا دیتی تھی اور مل جل کر سارا کام منٹوں میں ختم کروا دیتی تھی، اور یہ لے ماں جی بوا کا کھانا لے آئی ہوں، ارے بیٹا مجھے دے میں کھلا دیتی ہوں کھانا، ارے ماں جی یہ کھانا یہ لے، تبھی وہ اس کو کھانا دیتی ہے، اور گایتری یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اکیلی ایسا کچھ بھی نہیں کر پاتی، اور اس سے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، اس سے تو اتنا کام ہوتا بھی نہیں ہے، تبھی وہ بہت خوش ہوتی ہے اور ان سے مدد مل جاتی ہے۔ شانتا کی خبر سن کے گھر میں کوئی نہ کوئی مہمان آیا رہتا تھا، اور وہ گایتری کے لیے ڈرائی فروٹس جوس وغیرہ سارا کچھ لے کے آتے تھے ان کے کھانے پینے کے لیے۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزرتا ہے اور کچھ مہینوں کے سالوں کے بعد گایتری کے گھر چھوٹی سی ننھی بچی پیدا ہو جاتی ہے، جسے دیکھ کے سب پریوار والے بہت خوش ہوتے ہیں، تبھی گایتری اپنی ماں سے کہتی ہے ارے ماں جی آپ مجھے یہاں سے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جانا، مجھے ریسٹ کی بہت ضرورت ہے، میں وہاں جا کے کچھ دن ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کے گایتری کی ماں گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے ارے بیٹا میں تو خود اپنے کام مشکل سے کرتی ہوں، تمہیں کیسے سنبھالوں گی، تم ایسا کرو ابھی اپنے سسرال میں ہی رہو اور وہ تمہاری دیکھ بھال کریں گے، اور جب تک تمہاری بیٹی 2-4 مہینے کی نہیں ہو جاتی پھر تم میرے گھر آ جانا، پھر میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی۔ یہ سب کچھ سن کر گایتری بھی بہت ہی اداس ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کے سسرال والے اسے گھر لے کے جاتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ انہوں نے پورا گھر گایتری کے ویلکم کے لیے سجایا ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، جسے دیکھ کے گایتری کی فریش ہو جاتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے، اور سب پریوار والے مل کے گایتری کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور اس کے آس پاس والے مہمان بھی آئے رہتے ہیں گایتری کے پاس، سب بھی مل جل کر سارے کام کر دیتی تھی، کوئی بیبی کا خیال رکھ لیتی تھی تو کوئی گایتری کا، کوئی گھر کے کام سنبھال لیتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر گایتری بہت ہی خوش تھی، اور اس کو اب احساس ہو رہا تھا کہ بڑا پریوار بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد گایتری میں اس کی ماں کا فون آتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے بیٹا آج سے ہمارے تو گھر نہیں آ رہی، تبھی وہ اپنی ماں سے کہتی ہے نہیں ماں جی آج میں اپنے پریوار والوں کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گی اور پھر اس کے بعد ہی آؤں گی، پہلے میں اپنے سسرال والوں کو ٹائم دوں گی۔